الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیک پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے جس کو فضل اور بزرگی عطا کی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کہ اللہ جس کو دے دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فضل، شرافت، بزرگی، کرامت، عظمت عطا فرمائی ہے یہ انہی کی اپنی خصوصیت ہے. جس خصوصیت میں وہ ایک ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کو جب اپنے گھر دعوت دی تھی تو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ الفاظ ادا کیے کہ ما ننفر علی ما ساق اللہ الیک من فضلی. ہم اس بات پر حسد نہیں کرتے جو اللہ نے آپ کو فضل عطا کیا. تو جس فضل کا اعتراف خود مولا کائنات فرمائیں تو آپ سوچیں کہ ان کی عظمت کیا ہو. ان کی عظمت سے انحراف کر کے منکرین کس قاعدے مذلت میں گرے آپ کو معلوم نہیں ہے. حق الیقین میں میر باقر مجلسی لکھتا ہے کہ صحابہ
بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب شدند الا سے نفر العیاذ باللہ سلمان و مقداد و ابو ذر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ. صرف 3 افراد سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود یہی رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ. مولا کائنات کا بھی نام اس میں نہیں شامل کیا. اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ صفین میں حمایت مرتضی میں اپنی جامع شہادت پہنچ کیا، ان کا بھی نام شمار ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کس گڈھے میں دھکیلا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ لوگ اس درجے میں پہنچے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر معاذ اللہ یہاں تک بات کر دی کہ حضرت رب عزت نے جبریل امین کو بھیجا تھا وحی لے کر مولا علی کے پاس، وہ بھول کر محمد رسول اللہ. اب یہ حماقت نہیں ہے، یہ سزا ہے. اور اس سزا کو اس طرح پر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو رسول پاک کی اصل نبوت سے بھی منکر کرا دیا کہ وہ نبوت کے مستحق نہ تھے بلکہ مولا علی تھے. العیاذ باللہ. حضرت مولا کائنات اس طرح کے خبطوں سے بیزار ہیں اور ہم سب بیزار ہیں. رفیقان گرامی، آپ ذرا سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھول کر آئے تو اللہ کو یاد دلا سکتا تھا. اس نے کیوں نہ یاد دلایا؟ کیا اللہ بھی بھول گیا تھا یاد دلانا؟ معاذ اللہ. پھر اس کا رزلٹ آگے یہاں پہنچا کہ قرآن عظیم کی آیت نے فرمایا، اللہ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ بھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، مگر سزا یہ دی کہ ان لوگوں نے قرآن کو غیر محفوظ قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ ناقص ہو گیا، اس میں تحریفیں کی گئیں، اس میں تبدیل و تغییر سے کام کیا گیا. یہ کفر صریح ہے. ساری امت اس بات پر اجماع رکھتی ہے کہ قرآن کے غیر محفوظ ہونے اور اس کے ناقص ہونے کا جو جملہ ادا کرے وہ کافر مرتد ہے، اور اس کے ارتداد میں جو شک کرے اس کا یہی. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بڑی اونچی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ. تم میں سے کوئی میرے صحابہ کو برا نہ کہے. تمام صحابہ کی شان کتنی اونچی رکھی ہے، سبحان اللہ. ان کو کوئی برا نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی خدا کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کی آدھے سے جو کے برابر بھی نہ ہو. جہاں میں صحابہ کی برتری تو بعد میں سوچتا ہوں،
پہلے یہ سوچتا ہوں کہ صحابہ کے دستے کرم سے جو آدھا دیر جو کر گیا وہ اتنا عظیم الشان کہ وہ پہاڑ کے برابر سونا نہیں اس کے سامنے ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن ہاتھوں سے سبحان اللہ یہ آگے سے جو کو اتنی عظمت ملی تو وہ ہاتھ کتنے بار اس عظمت ہو کے سبحان اللہ، اور ان ہاتھوں کا جو مالک ہوگا وہ کتنا اندازہ کر دے گا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم. میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں. سبحان اللہ، جو کوئی ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت رکھے گا تب کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت ہے اس لیے نفرت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیث ترمذی میں اور وہ حدیث آگے سے جو والی بخاری شریف کی کتابوں میں. اب میں اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کی عظمت یہ ہے تو جو افضل الاصحاب ہیں ان کی عظمت کیا ہوگی. ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ابو بکر حضرت عمر فاروق کو کوئی سخت جملہ کہہ دیا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر بکھر گئے. حضرت ابو بکر کو افسوس ہوا کہ میں نے کیوں ایسا کہہ دیا ان کو. ان سے کہتے ہیں یا عمر اغفر لی، عمر معاف کر دو، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. عمر رضی اللہ تعالی آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں عمر معاف کرو، مغفرت کی دعا کرو، معاف کرو معاف کرو. مگر ان کا جلال بھی تو تھا. اپنے گھر میں چلے گئے. حضرت ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کے سامنے ہی اپنا دروازہ بند کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق اپنا افسوس لیے واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے آقا سرور کائنات دیکھتے ہی فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ صاحب نیکیوں میں سب سے آگے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال اترا تو وہ بھاگے ہوئے ابو بکر صدیق کی تلاش میں چلے گئے. سوچا مسجد نبوی ہی میں تو ہوں گے، سرکار کی بارگاہ میں، وہاں پہنچ گئے. میرے آقا سرور کائنات جلال میں ارشاد فرماتے ہیں ہر سارے پولی صاحبی، ہر سارے پولی صاحبی، ہر سارے پولی صاحبی. کیا تم میرے دوست کو چھوڑو گے؟ کیا میرے دوست کو تم لوگ چھوڑو گے؟ کیا میرے دوست کو تم لوگ چھوڑو گے؟ جلال سے فرماتے جا رہے ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ذرا سوچو کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کی ہیئرنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ججمنٹ بھی دے رہے ہیں اور تاج فضیلت حضرت ابو بکر کے سر پر رکھ رہے ہیں. ان
کے فرقت اکثر کو کتنا اونچا کر دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت میں مولا علی جیسے بہادر کو نہیں لیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا. یار غار کی شان الگ ہے. مولا علی سے کہا، علی میرے بستر پر چادر اوڑھ کے سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں جن جن کی ہیں ان کو ادا کر کے تم مدینے میں مجھ سے آ کر ملو. مولا علی فرماتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد مجھے اس رات جتنی گہری نیند آئی اور جتنے چین بے خوفی اور سکون کے ساتھ میں اس رات سویا، کبھی وہ بے خوفی نہ رہی، کیونکہ رسول پاک نے مجھے فرما دیا ہے کہ تم مدینے میں آ کے ملو تو کوئی مجھے قتل نہیں کرتا، کوئی میرا بال ٹھیکا نہیں کرتا، کوئی مجھے کوئی غلط نہیں. ان کو سند حفاظت عطا کی اور سیدنا ابو بکر صدیق کو لیے ہوئے چل پڑے. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں کیا اپنی جان نثار نہیں کر دی؟ یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا سرور کائنات چاہتے تھے کہ ابھی میرا یار مجھ سے الگ نہ ہو جب تک خلافت کا پرچم بلند نہ کر لے. اس لیے میرے آقا نے ان کو ان کی جان واپس اور ان کا سارا زہر ایک لعاب جہنم سے دور فرما دیا. مگر حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ ہر سال میں اس کی تکلیف پاتا اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرا اب وہی زہر میرے اندر جو سرایت کیا ہے وہی زہر میری وفات کا سبب بنے گا. سنیے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. حضرت رسول پاک سرور عالم کے ساتھ سفر میں ہیں، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف آ جاتے ہیں، کبھی بائیں پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب دل میں یہ دغا پیدا ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں کہ تیر و تفنگ آئے تو ابو بکر کا سینہ حاصل. اور جب یہ خیال میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کا کوئی دشمن اگر پیچھے ہے تو وہ میرے اوپر حملہ کرے، آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے. سنیے، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور پوری جانساری کا اپنا جذبہ پیش کرتے جا رہے ہیں. مرد ہرے قربانیت ہو گئے، سراپا قربانی ہے. اور پھر سنیے، جب جنگ بدر کا معاملہ آیا تو اس کا واقعہ خود حضرت مولائے کائنات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم سب میں بدر کی لڑائی میں ایک جوش تھا کہ کفار کو کیسے شکست دیں، کفار کے مقابلے میں جم کر ہم لوگ
بھیڑے ہوئے تھے. ایک بار کی خیال آیا کہ ہم لوگ تو ادھر لپٹے ہوئے ہیں, کہیں کوئی دشمن راستہ کاٹ کر رسول پاک پر حملہ آور نہ. تو اس وقت پھر یہ خیال تھا. تو کہتے میں آیا, دیکھتا کیا ہوں کہ ابو بکر تلوار ننگی لیے ہوئے رسول پاک کے خیمے کے ارد گرد چکر لگا کہ کوئی دشمن آئے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس لیے فرماتے ہیں ابو بکر اشجعنا, ابو بکر ہم سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ شجاعت ہے, اور ہم لوگ شجاعت کے پیکر ہیں مگر ان کے ماتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیر خدا کہہ رہے ہیں. اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب, ان کی بات ہے. پھر سیدنا ابو سعید خدری کی روایت اسی بخاری شریف میں فرماتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہو تو دنیا میں رہو, چاہو تو ہماری طرف کوچ کرو. اس بندے نے اللہ کا قرب پسند کر لیا. سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں, ان میں مولا کائنات بھی ہے, مگر ابو بکر صدیق بلک بلک کر رونے لگے, چٹکیاں بن گئیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوچنے لگے ما یبکی ھذا الشیخ ان اختار اللہ حقا, بڑے میاں کو کیوں یہ رلائی آ رہی ہے؟ اللہ نے اگر کسی بندے کو اختیار دیا تھا تو ان کو رلائی کیوں آ رہی؟ مگر بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جس کو اختیار دیا تھا وہ رسول پاک نے, اور وہ چیز ابو بکر نے جان لی, اس لیے وہ بلک بلک کے رو رہے تھے. فکان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم کی گہرائی رکھتے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ترمذی میں رسول پاک کا یہ حدیث موجود ہے کہ مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم انا دار العلم وعز البابها, میں علم کی ایک بلڈنگ ہوں اور علی اس کا فاتح ہے, دروازہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تو حدیث ہے کہ میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں ما علمنی ربی الا وقد سبقته فی قلب ابی بکر. اللہ نے جو کچھ مجھے علم دیا میں نے ابو بکر کے سینے میں ادھیڑ دیا. اب میں بلڈنگ ہوں, گویا کہ میں بلڈنگ ہوں اور علی دروازہ ہے اور اس کا پورا احاطہ ابو بکر. مطلب یہ ہوا کہ علم کی برسات مولا علی کی بارگاہ میں یہ دروازہ ہے, علم اس دروازے سے ملے گا, مگر فضل علم حضرت ابو بکر کو حاصل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے جا رہے ہیں. میرے آقا سرور کائنات منبر سے نیچے اترے اور ابو بکر سے فرمایا خاموش رہو, چپ رہو. ما من خوخۃ فی المسجد
اللہ وقت اللہ روخت ابھی تک جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں مسجد میں آنے جانے کی سب بند کر دی جائیں، ایک ابو بکر کی کھڑکی باقی رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کو خلافت کا تاج ملنا پہلے یہی پائیں گے، اس لیے سب کھڑکیاں بند کرا کر ایک کھڑکی کیوں قائم رکھی۔ اب آئیے سبحان اللہ، میں اس موقع پر پھر اب حدیث کو آگے بڑھاتے کہتا ہوں میرے آقا منبر پر جلوہ بار ہوئے، پھر فرماتے ہیں ما نفعنی احد فی نفسہ و مالہ ما نفعنی ابو بکر، کسی نے بھی اپنی جان سے اور اپنے مال سے مجھے وہ فائدہ نہ پہنچایا جو ابو بکر نے مجھے اپنی جان اور مال سے فائدہ کسی نے۔ اس کے عموم کو دیکھو، یہ نکرا تحت النفی، کتنے عظیم استحرام کا فائدہ۔ ماں نفعنی احد فی نفسہ و مالہ، کسی نے بھی سبحان اللہ، اپنے جان اور مال سے مجھ کو وہ فائدہ نہ پہنچا جو ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے مجھ کو فائدہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب جو گزارش میں عرض کرتے ہیں وہ بھی سنو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، میں کیا ہوں، میری جان کیا ہے، میرا مال کیا، یہ سب کچھ تو آپ ہی کی یہ سب آپ کی ملکیت ہے، آپ نے فائدہ اٹھایا تو اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھایا، مجھ سے کیا فائدہ اٹھایا۔ حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا۔ اب آئیے کہاں ہیں وہ خارجی لوگ جو مالک و انفسنا مالک و رقابنا پر شرک کا فتویٰ کرتے ہیں۔ ابو بکر پر ذرا چڑھیں اور امام بخاری پر بھی چڑھتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث کیوں تک تب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دن میں تارے کیسے نظر آتے ہیں۔ رفیقان گرامی سبحان اللہ، عزیزان ملت، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں؟ بلا شبہ ان کو فضیلت ہے بہت سے صحابہ پر، اور جو اس کا انکار کرے وہ خارجی۔ اگر مولا علی کی فضیلت اپنی جگہ اور ابو بکر کی فضیلت بہت سوچیں کہ رسول پاک نے جو جملہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا ہے ما نفعنی احد فی نفسہ و مالہ، کیا کسی اور کے لیے بھی یہ جملہ استعمال سبحان اللہ، کسی اور کے لیے؟ اس وجہ سے اب آئیے اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا کہ خلافت گھٹی کی۔ سنا قرآن فرماتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، یعنی لپیٹ لے گی۔
لپٹ جائے. اب کیا مطلب؟ اگر وہ ظالم تھے تو مولا علی کیوں ان کے ساتھ ملے؟ کیوں ان کے ساتھ ملے؟ کہتے ہیں تقیّتاً. ہم نے کہا کہ یہی ایک تقیّہ رہ گیا تھا. امام حسین نے کیوں نہیں تقیّہ کیا؟ سردار مندا دست جر سکتے ہیں. بولو حق پر مولا علی سے کہ امام حسین. ایک نے ظالم کے سامنے اپنا سر خم نہ کیا، ہاتھ نہ بڑھائے، اور ایک نے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مشاورت کے میں شریک رہے. کیا یہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں. تم خود ایسی بات کرتے ہو کہ اس کی تکلیف تم ہی کر لیتے ہو. اس لیے اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں. جب ایک موقع پر اشتر نقی نے کہا کہ حضور آپ سے پہلے والے خلفاء کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی اور دائرہ اسلام پھیلتا گیا، دائرہ خلافت وسیع تر ہوتا گیا، اور آپ کے زمانے میں خلافت کا دافیہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا. یہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے مشیر ہم لوگ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ وانشیا، عصمت اعلی حضرت. مولا کائنات کی زبان سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بھی مانگتے تھے، پوری دیانت سے مشورہ کیے تھے. سبحان اللہ. یہ تقیہ ہے؟ تقیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. شیر خدا پر معاذ اللہ لومڑی ہونے کی تم صفت لاگو کرتے ہو، شرط نہیں آتی. شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، وہ کبھی نہیں جھک سکتے. وہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وظیفے کے معاملے میں انہوں نے ٹوک دیا. انہوں نے کہا کہ جو خلافت کے پہلے آپ کھاتے پیتے پہنتے تھے اتنی مقدار کا خرچ لینا چاہیں تو ملے گا، اس سے زیادہ کے لیے ہم لوگ راضی نہیں. یہ کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا تھا. میں کیسے مان لوں کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور تقیہ بازی کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کی شان بڑی اونچی اور وہ اپنی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں. پھر آئیے فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات کہ رفینا لے دنیا من رضی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہماری دینی قیادت کے لیے مقرر کر دیا، ہم دنیاوی قیادت کے لیے اسی کو ہم پسند کرتے. کیا مطلب؟ رسول پاک نے اپنی وفات شریف سے پہلے امامت کا مسلح کس کے سپرد کیا؟ مولا علی کے سپرد کیا. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں ازواج مطہرات کی فرمائش تھی، مگر میرے آقا نے فرمایا انکنا لصواحب یوسف مروا ابا بکر تم سب کی سب یوسف کے ساتھ والیاں ہو اور تم اپنی ضد پر اڑ جاتی ہو. ابو بکر سے کہو
وہ امامت کریں، وہ امامت کریں، اور رسول پاک کی وفات شریف تک وہ امامت کرتے رہے. صرف بیچ کی ایک یا دو نماز میرے آقا سرور کائنات نے آ کے پڑھا، مگر وفات شریف سے پہلے جو سب سے آخری نماز پڑھائی ہے وہ کس نے پڑھائی؟ وہ کس نے پڑھائی؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ساری نمازیں یہ پڑھاتے ہیں. اب آپ سوچو کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دلیل کون کاٹ سکتا ہے کہ نماز دین کے سارے کاموں میں، ایمان کے بعد دین کے تمام کاموں میں سب سے افضل، اور اس کی امامت رسول پاک نے ابو بکر کو دی. سبحان اللہ. تو دنیا کی خلافت و امامت ہم نے ابو بکر کے لیے تسلیم کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ان کی وفات شریف کا وقت آیا سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں، اب ذرا خوب اچھی طرح سے سنیے گا، میں اپنے بعد کے خلیفہ کو نامزد کرنا چاہتا ہوں. تو مولا علی نے کہا تھا عمر کے علاوہ کوئی ہوگا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اب بتاؤ، اپنا نام بھی کاف کیا، عثمان غنی کا بھی نام، سعد و سعید کا بھی نام، ابو عبیدہ، زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے لوگوں کا نام اب کچھ نہیں. یہ سب ہیں وہ کہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ بلندی رکھتے ہیں، ان کے ایمان کی چمک آفتاب سے زیادہ ہے. مگر حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ عمر کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیا تو ہمیں تسلیم نہ ہوگا. اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر تو اور ہیں، حضرت عمر کی بزرگی بھی حضرت علی تسلیم کر آ رہی ہے. یہ عظمت ہے. اب اخیر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی فضیلت اور رسول پاک کی عطا کی ہوئی عظمت یہ بے شک کسی کے عمل کی محتاج نہیں ہے، مگر میرے آقا نے یہ فرمایا کل میسر لما خلق له. اللہ نے ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا. جس فضیلت کے لیے ابو بکر پیدا ہوئے اس فضیلت کا عمل بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا. میں اپنے تمام ائمہ اہل سنت کا غلام در غلام اور امام احمد رضا کی بارگاہ کا ایک ادنا بھکاری ہوں، بلکہ ان کی بارگاہ کے بھکاریوں کا بھکاری ہوں. ہاں، اور ان تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی فضیلت جملہ آپ پر جو نہ تسلیم کرے وہ گمراہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ اہل سنت سے خارج ہے. اب ایک خارجی کو جملہ فتاوی رشیدیہ سے سنیے. وہ کہتا ہے، وہ کتنی غلیظ بات پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کرنے والے کو اہل سنت سے خارج نہ کرنا چاہیے. کتنا بڑا خارجی ہے، کتنا بڑا خارجی ہے کہ تمام صحابہ کی شان میں گستاخی بھی کرے. اب یہ تو میر باقر مجلسی کو بھی اہل سنت میں شمار کر رہا ہے. ایسے ایسے پور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں سے
محفوظ رکھے. جو لوگ تعدی کرتے ہیں ان سے بھی اور جو بخل کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.